بعض ہمارے اہل علماء کرام شیعہ کو پکا کافر کہتے ہیں اور بعض کافر کا بھائی کافر کہنے میں کافر وافر شیعوں میں 20 قسم کے لوگ ہیں، معتدل بھی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی مسلک کو کافر کہنے کے بجائے آپ یوں بولو کہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کیا ہے، کافر ہے. جو نبی کو حاضر ناظر جانتا ہے بلا کسی تعویل کے وہ کیا ہے، کافر ہے. جو نبی کو مشکل کشا مانتا ہے بلا کسی تعویل کے وہ کیا ہے، کافر ہے. تو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے وہ کیا ہے، کافر ہے. تو چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، کیونکہ نام فرقوں کے لے کے اس میں ایک تو مبالغہ بہت ہو جاتا ہے. بعض دفعہ سارے وہ کر نہیں رہے ہوتے ہیں، ہم سب کو لپیٹ دیتے ہیں اور پھر فرقواریت اس سے بڑھتی ہے، نفرتیں پھیلتی ہیں. اپنے ملک کو پہلے بچاؤ. جو تو حالت ہو گئی ہماری، لڑ کے ایک دوسرے کو ویسے ہی پڑھ کے کوٹ دیا ہم لوگوں نے. آسٹریلیا سے سوال ہے کہ ہم جا رہے تھے وہاں اگر نماز پڑھتے ہیں کہ ہم ان کو منع کرنے والے کہہ رہے ہیں. ہم جہاں آسٹریلیا میں رہتے ہیں وہاں اکثر اہل تشیع حضرات، وہاں جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں زیادہ تر شیعہ حضرات ہیں، تو ہمارے گھر میں آ کر اپنی نماز پڑھتے ہیں. پڑھنے دو بھائی میرے بھائی. وہ جائے نماز میں ڈیلا رکھتے ہیں، رکھنے تو آپ کے گھر آ کے نماز پڑھ رہے ہیں نا، کوئی آپ کے چوری تو نہیں کر رہا نا. بار بار میں ایک بات کہتا ہوں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں. ہاں جب وہ حق کی تلاش میں آپ کے پاس آئے دلائل، تو علماء سے دلائل پوچھ کے اس کو محبت کے ساتھ سمجھا دو. مان جائے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو اس کی مرضی ہے بھائی. اتنی دنیا میں اور کچھ ہو رہا ہے تو کیا ہو گیا. تو یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، آپ کے سامنے صحابہ کی گستاخی نہ کرے. وہ اب بولو بھائی یہ حدود سے کیا ہو رہا ہے. دیکھو کوئی عیسائی آپ کے گھر آتا ہے، وہ نبی کو نبی نہیں مانتا نا، تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے نہیں مانتا، پھر بھی آپ کے گھر آتا ہے، کھانا کھا کے چلا جاتا ہے. لیکن وہ آ کے آپ کے پیغمبر کو برا بھلا کہنا شروع کر دے تو آپ کہو گے بھائی اب یہ کیا ہو رہی ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے. آپ کہو گے یہ کیا ہو رہی ہے، یہ زیادتی. تو کوئی بھی شخص آئے آپ کے سامنے سیدنا معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، حضرت ابو سفیان کو، ابو بکر کو، حضرت عائشہ کو، آپ بولیں بھائی آپ آئیں اپنی نماز پڑھیں، آپ کا ایک مسلک ہے ایک فقہ ہے، آپ اس طریقے سے پڑھیں، ہم نے منع نہیں کیا آپ کو. میں تو یہاں تو شیعہ لوگوں کہتا ہوں، اور آئے بھی ہیں بہت سارے مسجدوں میں، بیان بھی سنتے ہیں. ایک دن کسی جذباتی نے پکڑ لیا کہ شیعہ آئے نکالو. میں نے کہا تو مجھے بہت غصہ آیا. میں نے کہا کس بیس میں نکال رہے ہو بھائی، آپ مجھ سے پوچھے بغیر آپ یہ کام کر رہے ہو. تو یہ بدتمیز ہر جگہ پر ہوتے ہیں. میں نے کہا آئیں بیٹھیں بھائی. تو مجھ سے ملتے ہیں بہت سارے شیعہ لوگ بھی، میں کہیں جاتا ہوں نا اور بتا رہے ہوتے ہیں میں شیعہ ہوں لیکن آپ کو سنتا ہوں. تو ہمیں عادت نہیں ہے اس کو جا کے چھیڑنا شروع کر دیں، پن کرنا شروع کر دیں. میں کچھ بھی نہیں کہتا. ملک ہمارا ابھی لڑائی کا متحمل نہیں. جو سیکھنا چاہے بات کرنا چاہے تو آپ محبت عزت کے ساتھ بات کر لیں. اس سے آگے آپ اپنی حدود کو کراس. کالج محرم میں کالے کپڑے پہننا، یہ محمود صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ محرم کے مہینے میں بلیک کپڑے پہننا کیسا ہے. دیکھیں کالے کپڑے کسی بھی وقت پہنے جا سکتے ہیں. کالے کپڑے پہننے کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. سفید کو پسند کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ لباس وہ سفید ہے. کفنوا فیہا موتاکم، اپنے مردوں کو بھی اسی میں دفن کیا کرو. اس لیے سفید لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا، اس میں پاکیزگی زیادہ ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے. اس کی علماء وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں غربت تھی. آپ نے سفید لباس کو پسند تو کیا لیکن نبی کے لیے ہر وقت سفید لباس کا انتظام کرنا آسان نہیں تھا. غربت تھی. لباس پہن لینا ہی بڑی بات ہوتی تھی کہ لباس مل جائے کسی کو. کتنے واقعات ہیں کہ ازار ہے تو قمیض نہیں ہے، قمیض بڑی مشکل سے کسی کو ملتی تھی، کوئی چادر نہیں ہے اوپر پہننے کی. اتنی غربت کا عالم تھا. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلف کرتے کہ ہر قیمت پہ میرے لیے سفید لباس لے کر آؤ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جو سادگی تھی یہ اس کے خلاف تھا. تو آپ نے دنیا میں تکلف نہیں کیا، جو جیسا لباس ملا پہن لیا. پسند سفید کو کیا. لہذا آج کیا ہے کہ آج اللہ نے لوگوں کو مالی وسعتیں دی ہیں، تو جو لوگ سفید لباس کا معمول بنا سکتے ہیں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ سفید لباس پہنا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب دی ہے. خود کیوں نہیں پہنا؟ اس میں تکلف تھا، یعنی پراپر انتظام کرنا مشکل تھا. تو جو آیا پہن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیونکہ ایک چیز مشکل ہے اس میں اتنا تکلف کرنا، یہ خود بھی تو نبی کے مزاج کے خلاف ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو ملے پہن لو. لیکن اگر لوگ آج کل تو لباسوں میں تکلف ویسے ہی بہت ہو رہا ہے، تو آپ نے جب سلوانے ہی ہیں خریدنے ہی ہیں تو سفید کو ترجیح دیں. آپ اس میں پاکیزگی زیادہ ہے، اس میں طہارت زیادہ ہے. آپ سفید لباس کے عادی ہو گئے، آپ سے کلر والا لباس پہنا نہیں جائے گا. میں نے تو 15-20 سال میں نے سفید لباس پہنا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ پھر کلر والا لباس نہیں پہنا جاتا. سفید میں پاکیزگی اتنی ہے. اب میں پہنتا ہوں کلر والا لباس، وہ وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ گھر والوں کا اصرار ہوتا ہے، بعض دفعہ کیمرے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے،
وہ کیمرہ سفید لباس کو کیچ نہیں کر پا رہا ہوتا, وہ کیمرہ مین کہہ رہا ہوتا ہے بھائی کوئی اور کلر, کوئی اور کپڑے پہن کے, وغیرہ وغیرہ. تو خیر میرا عمل تو کوئی حجت نہیں ہے, لیکن افضل یہی ہے کہ سفید لباس کو ترجیح دی جائے, پہنا جائے. اور علماء صلحاء اکثر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ سفید لباسی کو ترجیح دیتے ہیں. کلر والا بھی جائز ہے لیکن بہتر یہی. تو محرم میں بھی سفید ہی ہے, سفر میں بھی سفید ہی ہے, ربیع الاول میں بھی سفید ہے. تو محرم میں سفید کے بالکل الٹ کر لینا, کالا پہن لینا, یہ تو بالکل سفید کے اپوزٹ ہو گیا نا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کالا لباس پہننا ناجائز ہے, لیکن آپ سفید سے اگر آپ نے یو ٹرن لیا بھی تھا تو گرے پہ آ جاتے, گرین پہ آ جاتے, ایک دم آپ بلیک پہ آ گئے, تو بہرحال یہ یعنی کراہت سے خالی نہیں ہے, اس کا معمول بنا لینا. تو ناجائز میں نہیں کہہ رہا, تھوڑا سا ناپسندیدہ ہے کہ آپ سنت پر عمل نہیں کر رہے تو سنت کے بالکل اگینسٹ تو نہ جائیں نا آپ, یعنی بالکل ہی کالا پہن لیں تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. جائز ہے کالا پہننا بھی, لیکن بہتر بہرحال نہیں ہے. اور محرم میں کالا پہننا تو ہماری رائے میں بالکل ناجائز ہے, کیونکہ یہ شیعہ حضرات کی اپنی ایک رائے ہے, ان کی اپنی ایک دلیل ہے, ان کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے. وہ یہ ہے کہ محرم میں حضرت حسین شہید ہوئے تھے تو ایک بڑے غم کی بات تھی, تو ہم غم منانے کے لیے کالا کپڑا پہنتے ہیں. تو ان کا مسلک ہے, وہ جیسے مسلک پہ اپنے عمل کرنا چاہیں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. ہم کسی کے مسلک پہ طنز نہیں کر رہے, ہم کوئی فرقواریت اور تشدد کی بات کرنا مناسب نہیں ہے, ملکی حالات اس کے متحمل نہیں ہیں. لیکن میں اہل سنت والجماعت حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کریں بھائی, آپ یا تو پورے شیعہ ہو جائیں یا پورے سنی ہو جائیں. تو اگر آپ اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہیں, اور اہل سنت والجماعت کے ہاں جو قرآن اور حدیث اور صحابہ یہ حجت ہے, تو ہمیں تو قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ غم میں تم کالے کپڑے پہنو یا غموں کو مناؤ. قرآن میں کیا ہے, الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اہل ایمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہ صبر کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ بہت بڑا غم ہے, بہت بڑا غم ہے, لیکن اس غم کو ہر سال منانا, اس کے لیے شرعی دلیل کی ضرورت ہے. اہل بیت کی تعلیمات کو فالو کیا جائے گا. آپ کسی کی محبت میں اس کی تعلیمات کو نہیں توڑ سکتے. اہل بیت کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ صبر سے کام لینا چاہیے ہمیں, اور غم منانا بھی اگر کسی کا ہو نا, جیسے